بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے چینل کے معزز سامعینوں، آج جس ٹاپک پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جی ساس اور بہو کا جھگڑا۔ کہ ہمارے یہ جو مشرقی پاکستان میں یہ جو جھگڑے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے کیا چیز؟ میں جہاں تک سمجھاؤں کہ یہ ساس بہو کے جھگڑے کی بنیادی وجہ جو ہے نا وہ کلچر ہے۔ وہ یہ انڈو پاک کا کلچر ہے جو ہمارے اندر موجود ہے۔ کتنی محبتوں سے، کتنی چاہتوں کے ساتھ ایک ساس بہو کو بیاہ کر لاتی ہے، اور پھر وہی ساس اس گھر میں جھگڑے پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ ان کی بنیادی وجوہات دیکھیں نا، تو یہ جھگڑے انسانی اصولوں، بنیادی اصولوں، آفاقی اصولوں سے میچ ہی نہیں کرتے۔ یہ بیسیکلی جو جھگڑے ہیں نا، یہ انڈین کلچر سے ہمارے پاس آئے ہیں۔ اگر آپ کو ساس اور بہو کے جھگڑے کی روٹس دیکھنی ہے نا، تو آپ انڈیا کے ڈرامے دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر تاریخ پر ایک نظر ہم ڈالتے ہیں تو ہم اپنا محاسبہ بھی کریں تو ہم جو ہے نا بیسیکلی کنورٹڈ مسلمان ہیں۔ اسلام جو تھا برِ صغیر کے اندر 7ویں صدی میں آیا، جب عربوں نے سندھ کو فتح کیا تھا۔ 12ویں صدی میں آ کر کو جو ہے نا اسلامی اسٹیٹ جو بنائی گئی تھی، محمود غزنوی، شہاب الدین غوری وغیرہ جب آئے تو ہم تو بیسیکلی جو تھے وہ کنورٹڈ مسلمان تھے، لا مالا ہمارے آباء و اجداد بھی ہندو ہوں گے یا سکھ ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ جو کریکٹر تھا، یہ جو کردار تھا ساس اور بہو کا، کیوں ہم انڈین ڈراموں میں بھی دیکھتے ہیں کہ ساس ایک کریکٹر اور ایک بہو کریکٹر ہے۔ یہ ایک بیمار کلچر تھا جو ہمیں انڈین سے ملا تھا۔ اب اس بیمار کلچر کی ہم نے اصلاح کرنی تھی، یعنی کہ کسی بھی مرض کا اگر پتہ چل جاتا ہے، چلنے کے بعد اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ ہم نے اس مرض کا علاج نہیں کیا، اسے مان لیا، ایڈمٹ کر لیا کہ ایسا ہونا ہی ہونا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی گھر میں ساس اور بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں تو کسی سے آپ اس کا سلوشن پوچھتے ہیں تو وہ یہی آپ کو جواب دیتا ہے کہ بھائی یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، گھر میں پڑے برتن آپس میں کھڑک پڑتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے اس کا علاج نہیں ڈھونڈا، نہ اس کا کوئی حل ڈھونڈا، ہم نے اسے ایڈمٹ کر لیا کہ ایسا اس کلچر میں ہونا ہے۔ یہ وہ چھوت کی بیماری تھی جو نسلوں سے ہمارے درمیان چلی آ رہی تھی، تو اس کی اصلاح جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ اس کلچر کو اگر ہم مان لیتے ہیں تو پھر ایسا حق جمانا بھی نہیں۔ خوبصورت چیز یہاں ایڈ کروں گا کہ ویسٹرن کلچر میں جب بچہ جو ہے نا 18 سال کا ہوتا ہے نا، تو اس کی ماں اسے کہتی ہے مین، کہ اب تم لڑکے نہیں ہو، تم انسان ہو، آدمی ہو پورے، جاؤ اپنی انڈیپینڈنٹ زندگی گزارو، جس طرح مرضی جیو۔ لیکن جو ہمارا یہ مشرقی کلچر ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اگر بیٹا جو ہوتا ہے نا جی بیوی کی طرف جھکاؤ زیادہ دکھاتا ہے تو اسے گستاخ مانا جاتا ہے۔ اگر ماں کی طرف جھکاؤ زیادہ کرتا ہے تو اسے بھی گلٹ تصور کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک تھیسس تھا، ایک مسئلہ تھا، ایک ایسا احساس تھا جس نے بنیادی جھگڑا پیدا کر دیا۔ وہ کتنے چاؤ سے، کتنے محبت کے ساتھ جو ہے نا جی ماں اپنے بیٹوں کو بیاہ کر لاتی ہے، وہی اس کا گھر برباد کرنے کا سبب بن جاتی ہے، وہی زندگی اس کی تباہ کر رہی ہوتی ہے۔ بیسیکلی جو ہوتی ہے یہ جو ساس جو ہوتی ہے، کریکٹر ہوتی ہے، یہ دونوں کردار ہیں۔ ایک ساس نے جو کچھ اپنی ساس سے سیکھا، اس نے پھر اپنی اگلی بہو کو سکھایا۔ کیوں کہ وہ ساس بھی کبھی بہو تھی۔ تو یہ جو بنیادی مسئلے تھے نا، کہ ایک نئی، اگر کوئی سمجھدار عورت ہے، میں کہتا ہوں وہ یہ کہتی ہے کہ جو کچھ ساس ہمارے ساتھ زیادتی کرتی رہی، ہم اپنی بہو کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا یہ وہ چند چیزیں تھیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا، اور بیسیکلی ان جھگڑوں کی ایک بنیادی وجوہات آپ کو میں اور بھی بتاتا ہوں کہ ایسی عورتیں جنہوں نے زیادہ ایکسپوریئر نہیں دیکھا ہوتا، دنیا نہیں پھری ہوتی، وہ بند ذہن کی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا وہ جو ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے اندر حق جمانا شروع کر دیتی ہیں، اپنی بہوؤں پر ظلم کرتی ہیں۔ اور میڈیکل سائنس نے یہ بات آپ کو یہ چیز بھی ثابت کی کہ ایسی عورتیں جن کی عمر 45 سے 65 کے درمیان ہوتی ہے، اگر ان کا مزاج چڑچڑا ہے، اگر وہ جھگڑالو ہیں، اگر وہ ضدی ہیں، تو ان کے اندر بلڈ پریشر کی جو بیماری ضرور ہوتی ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں سروے کر کے دیکھیں کہ جس شخص کو جو ہوتا ہے نا جی بلڈ پریشر ہوتا ہے، وہ غصیلا ہوتا ہے، چڑچڑا ہوتا ہے، اللہ پر توکل نہیں رکھتا ہوتا، وہ حالات کا ستایا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ وجوہات بنتی ہیں ان بنیادی جھگڑوں کی جو ہمارے اندر بیماریاں پیدا کرتی ہیں۔ کیوں؟ ہم نے جینا سیکھا نہیں ہوتا۔ جب جینا سیکھا نہیں ہوتا ہم یہی سمجھتے کہ ہم یہی رہنے ہیں۔ تو صدیوں سے یہ مرض چلا آ رہا ہے، تو اس مرض کی اصلاح بڑی ضروری ہے ابھی۔ تو آج کو میں اس ویڈیو سے آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں بات، کہ جو سمجھدار جو ہوتے ہیں نا، خاندان کی ساس جو ہوتی ہے، وہ اپنی بہو کو ایک پروٹوکول دیتی ہے، وہ کہتی ہے ہماری نسلوں کی ایک وارث ہے۔ تو خدا رہا آپ لوگ بھی اگر بیٹیاں بیاہنے لگیں یا بیاہ کر لانے لگیں، آپ بیٹی دے رہے ہیں اور بیٹی لے رہے ہیں، اس سلسلے میں ان بنیادی اصولوں کو جو ہے نا ضرور مد نظر رکھیے گا۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر سے غربت چلی جاتی ہے، لیکن احساس غربت نہیں جاتا۔ احساس غربت کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ ماں جو ہوتی ہے نا اپنا قبضہ اپنے بیٹا پر رکھنا چاہتی ہے، بیوی جو ہوتی ہے وہ اپنے خامد پر قبضہ رکھنا چاہتی ہے۔ ان رشتوں کی خوبصورتی ہے کہ انہیں خوبصورت انداز کے ساتھ نبھایا جائے اور ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزاری جائے۔ اسی میں آپ کا اور آپ کی آنے والی نسلوں کا فائدہ ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ میری ان باتوں پر آپ غور کر ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم۔